ارسلان اور شیریں اپنے ہی بنے گئے جال میں پھنس گئے، کیونکہ حامد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ذیشہ اور ارسلان کی شادی کر دی جائے۔ کیونکہ سفیان نے اس کو بار بار یہ بات سمجھائی۔ اس نے کہا کہ آپ نے فوٹو بھی دیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ میں بھی جانتا ہوں کہ ذیشہ جو ہے ارسلان سے محبت کرتی تھی، اور اس نے وہ منگنی کی انگوٹھی بھی اتار دی تھی، کیونکہ اس سے محبت کرتی ہے مجھ سے صرف اور صرف اس وجہ سے اس نے منگنی کی تھی، کیونکہ وہ ارسلان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ ارسلان جو ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو اس نے اس کو دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس نے مجھ سے منگنی کی تاکہ ارسلان کو وہ سبق سکھا سکے۔ پہلے تو حامد اس بات پہ یقین نہیں کرتا، پھر بالآخر اس کو یقین آ ہی جاتا ہے جب وہ اس کی فوٹوز دیکھتا ہے ارسلان کی اور ذیشہ کی، تو تب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ واقعی ارسلان اور ذیشہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ آج کل فوٹو ایڈٹ کر کے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، تو وہ اس چیز کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل اس چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کا دل اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ذیشہ ایسی لڑکی نہیں ہے، کیونکہ حامد نے شروع سے ہی ذیشہ کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ذیشہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن سفیان کی باتوں میں آ کر وہ حامی بھر لیتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہوا تو ظاہری بات ہے ذیشہ بھی حامی بھر دے گی شادی کے لیے، اگر یہ سب جو کچھ جھوٹ ہوا تو ذیشہ بھی حامی نہیں بھرے گی، اور اگر ارسلان اس کے لیے صرف اور صرف یہ کوئی ایسا جال بن رہا ہے کہ جس سے سفیان اور ذیشہ کو الگ کیا جا سکے، یا شیریں کا اس میں کوئی ہاتھ ہے، تو ارسلان بھی شادی سے انکار کر دے گا، اور تب سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ اس لیے اس نے شیریں کے سامنے اور ارسلان کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اگر ذیشہ جو ہے وہ ارسلان کو پسند کرتی ہے اور ارسلان بھی ذیشہ کو پسند کرتا ہے، تو مجھے اس شادی سے کوئی انکار نہیں ہے، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ذیشہ کے بھائی سے اور اس کی والدہ سے، اور اب ہم ارسلان کے لیے ذیشہ کا رشتہ مانگنے جائیں گے، اور اس کے بعد فوری جو ہے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ جب یہ بات ارسلان سنتا ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور یہاں پہ جو شیریں ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ یہ تو الٹا کام ہو گیا سارا۔ یہاں پہ ارسلان جو ہے وہ بھی ایک طرف سے پھنس گیا، اور دوسری طرف جو شیریں جو ہے وہ تو ذیشہ کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، تو وہ تو اس کو اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے بھی مجبوراً اس کو اپنی بہو بنانا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ دوستوں ہم دیکھیں گے کہ جو ارسلان ہے اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی باتوں میں آیا رہا تو میری شادی جو ہے وہ یہاں پہ ذیشہ کے ساتھ ہو جائے گی، جو کہ بالکل بھی میں نہیں کرنا چاہتا، اور اب تک جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اپنی ماں کے کہنے پہ کیا ہے، تو اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ساری حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے لا دے گا، تاکہ سب کو بتانے کے بعد اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ فضا کے ساتھ شادی کر سکے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن اس کی ماں جو ہے اس کو بار بار سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تم بتاؤ گے تو تم اس گھر سے بھی نکالے جاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس جائیداد سے بھی عاق کر دیا جائے گا، اور تمہیں نہ گھر ملے گا، نہ تمہاری پسند کی لڑکی ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ضلالت تمہیں علیحدہ سے ملے گی۔ لیکن جو ارسلان ہے وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میں ذیشہ کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں تب بھی تو میں مصیبت ہی کاٹوں گا، کیونکہ سفیان اس کو پسند کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ذیشہ کو میں پسند نہیں کرتا، تو اس طرح سے تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں، اور اس کے بعد بابا جو ہے بھی میرے ساتھ کریں گے، آخر کار مجھے معاف کر ہی دیں گے اگر میں یہ سب کچھ بتا دوں۔ اگر نہ بتاؤں گا تو یہ ذیشہ جو کو تو میں پریشان کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی جو ہے وہ بھی جہنم بن جائے گی۔ تو اب وہ فیصلہ کر ہی لیتا ہے، اور جب شیریں، حامد اور جو ہے وہ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ذیشہ کے گھر، تبھی ارسلان جو ہے وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہیں پہ وہ کریں، تو وہ کہتا ہے نہیں یہاں پہ نہیں، آپ میرے کمرے میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مما سے کہتا ہے کہ تم یہیں پہ رکو، میں بابا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جب وہ اس کو کمرے میں لے کے جاتا ہے تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بابا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب جھوٹ تھا، اور اب تک جو کچھ آپ نے سنا دیکھا وہ ہر ایک بات جھوٹی۔ تبھی شیریں وہاں پہ آ جاتی ہے، اور ارسلان جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی کے کہنے پہ میں نے سب کچھ کیا ہے، کیونکہ مما جو ہے وہ ذیشہ کو پسند ہی نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا مجھے، اور میں فضا کو پسند کرتا ہوں جس کو آپ نے نہیں دیکھا، اور میں اسی کے لیے جو تھا پریشان تھا، اور مما جو ہے اس کے لیے مان نہیں رہی تھی، اور میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ شاید نہ مانیں، تو میں نے مما سے جب بات کی تو مما بھی نہیں مان رہی تھی، تو پھر مما نے کہا کہ اگر تم ذیشہ کو جو ہے سفیان سے الگ کر دیتے ہو تو میں تمہاری ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اور میں نے اب سفیان کو جب ذیشہ سے الگ کرنا چاہا تو تب مما بھی مکر گئی۔ مما نے کہا کہ میں تمہاری فضا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہو گیا کہ اب آپ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ ذیشہ اور ارسلان کی شادی کر دی جائے، تو میں تو دونوں طرفوں سے پھنس چکا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ مجھے سچ بتا دینا چاہیے، تو مجھے معاف کر دے، اگر ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور میں
بہت غلط تھا اور میں نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی مما کے کہنے پہ کیا ہے، اسی نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ جب حامد یہ بات سنتا ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ وہ شیریں کے پاس جاتا ہے اور اس کے منہ پہ 3-4 تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی گر سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، مجھے لگا تھا کہ تم چھوٹے موٹے جھوٹ بول لیتی ہو اپنی انا کے لیے، لیکن تم اتنی حد تک گر سکتی ہو کہ میری بھتیجی پر بھی تم نے الزام لگا دیا، اس کی عزت خراب کر دی اور یہاں پہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی آپس میں لڑوا دیا، بلکہ ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کر دی دوسروں کے لیے۔ اور تم نے اتنا گھٹیا کام کرنے کے باوجود تم اتنی زیادہ خوش اور پر سکون ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم عورت ہو یا کیا چیز ہو۔ تو یہاں پہ شیریں جو ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن یہاں پہ حامد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی معافی کوئی نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، یہ جو تمہاری حرکت ہے، یہ معافی کے لائق تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتا اور تم سے شادی کرنا میری جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہیں پہ وہ شیریں کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ارسلان روکنے کی کوشش کرتا ہے اپنے باپ کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو یہاں پہ برداشت نہیں کرتا، اور ارسلان سے کہتا ہے کہ تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی پہ الزامات لگا دیا، اور اس لڑکی کی عزت تم نے خراب کر دی، اور اس بیچاری پہ کیا بیت رہا ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اس سے کال بھی بات نہیں کی، اس کے بھائی سے بات نہیں کی، اس کی ماں سے بات نہیں کی، شرمندگی کی وجہ سے۔ لیکن وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب ان پہ اتنا بڑا الزام تم لوگوں نے لگا دیا۔ تو یہاں پہ ارسلان جو ہے وہ کہتا ہے بابا مجھے معاف کر دے، میں نے تو سب کچھ ماما کے کہنے پہ کیا تھا۔ شیریں جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پہ عریشہ بھی آ جاتی ہے۔ جب عریشہ آتی ہے اور آگے دیکھتی ہے سارا ماحول، تو اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ بھی پہنچتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آپ ایسا مت کرو، بھائیوں کی زندگی بھی خراب اب کر رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم زائشہ جیسی ایک معصوم لڑکی پہ الزامات لگا رہی ہو، اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور آخرکار آپ نے وہ دیکھ ہی لینا جو آپ کے ساتھ ہونا تھا، آخرکار آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آپ ساری زندگی ایسے ہی ذلیل ہوتی رہیں گی۔ بہتر تھا کہ آپ جو ہے زائشہ کی اور سفیان کی شادی ہونے دیتی، وہ بھی خوش رہتے اور آپ بھی خوش رہتے، لیکن اب آپ نے جو کچھ اپنے لیے کیا، اب ساری زندگی آپ کو اس کا پچھتاوا رہے گا، آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ اور وہ نخرے، اب یہ سب کچھ مٹی میں مل چکا ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی شیریں ایسے ہوتی ہے جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، حالانکہ وہ پہلے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے بولنا سٹارٹ کر دیتی تھی، لیکن اب اس کی بولتی بند ہو چکی ہے، اور اب اس کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اور جو حامد ہے اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور ارسلان کو بھی دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیٹے کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ جس کے ساتھ تم نے مل کر یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، اب اس کی سزا تمہیں یہی ملی ہے، اور اب تم اپنے بیٹے کے ساتھ رہو اور جا کے پلاننگز بناؤ لوگوں کو ذلیل کرنے کی، اور بدلے میں تم خود ذلیل ہوگی۔ اور یہاں پہ اب سفیان جو ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو اس کو ایک تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ زائشہ جو ہے وہ ٹھیک تھی اور زائشہ نے کبھی بھی ارسلان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا تھا، اور دوسری طرف وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہے، تب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو اس چیز کا افسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اتنا بڑا اس کے ساتھ جھوٹ بولا، حالانکہ وہ اپنی ماں پہ بہت زیادہ یقین کرتا تھا۔ تو دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور دوستوں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ پچھلے ایپیسوڈس کو دیکھتے ہوئے ہی پریڈکشن میں نے تیار کی ہے، جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ پچھلے ایپیسوڈس کو دیکھ کر ہی میں نے تیار کی ہے، اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح سے سٹوری آگے بڑھ سکتی ہے۔ باقی سٹوری کا حقیقت کے ساتھ کوئی 100% کوئی لنک نہیں ہے، ہو سکتا ہے 5-10% یا 20% جو ہے یہ ریلیٹ کرے، مطلب کہ 10-15% یا 20% یہ ریلیٹ کر سکتی ہے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بہرحال ہونا تو یہی ہے کہ شیریں جو ہے اس کو رسوا ہی ہونا پڑے گا، اور ارسلان جو ہے وہ بھی ذلیل ہوگا، اور سفیان اور زائشہ کی ہی شادی ہوگی، اور حامد کو سب آخر پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن سٹوری کس طرح سے آگے بڑھے گی یہ تو اب سٹوری جب ڈرامہ ہم دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ باقی یہ میری پریڈکشن تھی، آپ کو یہ پریڈکشن اچھی لگی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ سٹوری جو ہے جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی طرح سے آگے بڑھنے والی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سٹوری کسی اور طرح سے آگے بڑھے گی یا کوئی اور ٹویسٹ آئے گا یا سٹوری جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہی آگے بڑھنے والی ہے، تو بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے خیال کے مطابق کس طرح سے سٹوری آگے بڑھ سکتی ہے یا بڑھے گی۔ تو دوستوں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔